اس نے کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ڈی آئی جی عظیم جو کوئی ضروری کام کر رہے تھے، انہوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ بالکل، آئیے اے ایس آئی حالہ۔ اسے اجازت دی تو حالہ اندر داخل ہوئی، پھر کرسی کھینچتی ان کے سامنے بیٹھی۔ امید ہے آپ نے مشن کے بارے میں جان لیا ہوگا، وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ حالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، مجھے ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ یہ آپ کا پہلا مشن ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اپنا بیسٹ دیں گی۔ اسے دیکھتے ہوئے بہت امید سے کہہ رہے تھے کہ حالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں سر، یہ میرا پہلا مشن ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنا بیسٹ دوں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ 2 دن بعد ہی اس مشن پر نکلیں گی، اور فی الحال 2 دن جائیں گھر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اسپینڈ کریں۔ ان کی آخری بات پر وہ اٹھی، انہیں سلیوٹ کرتے سلام کرنے کے بعد کیبن سے باہر نکل آئی۔ حالانکہ کیبن سے باہر نکل جانے کے بعد دانیال کیبن میں داخل ہوا۔ آئیے ایس ایچ او دانیال، کیا اپڈیٹس ہیں؟ ڈی آئی جی صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ انہیں اپنے مشن کے بارے میں اپڈیٹس دینے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اے ایس آئی حالہ یہ مشن کر پائیں گی؟ وہ جانچتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ مشن کر لے گی۔ یہ ہمارے وطن کی بیٹیاں ہیں، یہ اس وطن کی محافظ ہیں، اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ آپ اچھی امید رکھیں۔ ڈی آئی جی عظیم صاحب کی بات پر ایس ایچ او دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن سر، میں پھر بھی ان کے ساتھ بیک سپورٹ رہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر عظیم صاحب سوچتے رہے، پھر اسے اجازت دے دی۔ دانیال بھی پرسکون ہو گیا اور دوبارہ ان سے اپنے کیس کی بات ڈسکس کرنے لگا۔ وہ اس وقت اپنے اس عالیشان مینشن سے باہر نکل رہا تھا، چہرے پہ تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ سر، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ فہیم نے رکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، جلدی سے شاپ پر پہنچنا، میں وہیں ملوں گا۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو گھر سے باہر نکالا۔ ایک طرف فون کان سے لگا رکھا تھا، دوسری طرف وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تم لوگوں کے رہتے ہوئے کیسے ریڈ پڑی؟ اس کے لہجے میں غصے کی آنچ شامل تھی۔ میں نہیں جانتا سر، کیسے کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ ہیرے کی تسکری کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اگلی بات کرتا، اچانک اس کی کار کے سامنے کوئی آیا۔ ٹھک کی آواز نے ماحول کی خاموشی کو چیرا، اور اگلے ہی پل اس نے جلدی سے بریک پر پاؤں مارا تھا۔ موبائل فون وہیں چھوڑتا ہوا جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا سڑک کے بیچوں بیچ ہی کوئی نسوانی وجود سڑک پر اونھے منہ پڑا تھا، اور زرخان کا دماغ لمحوں میں گھوما۔ پہلا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، ایک اور مصیبت سر چڑھ گئی۔ وہ کوئی لڑکی تھی جس نے مکمل طور پر خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ زرخان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا چہرہ سامنے کیے، اس کا گال تھپتھپایا۔ یقیناً وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ویسے کہیں بھی اس کے سر اور چہرے پر چوٹ کا نشان تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پتہ نہیں بے ہوش کیسے ہوئی۔ ہیلو میڈم، سنیے محترمہ۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاید وہ گھبراہٹ اور اچانک گاڑی کے سامنے آنے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ زرخان کو سمجھ نہ آئی کیا کرے، ابھی وہ بہت اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ جلدی سے اس نے اس لڑکی کو اٹھایا اور گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ جلدی سے گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا۔ یہ سنسان سی سڑک تھی، یہاں زیادہ لوگوں کا رش نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی اس جانب متوجہ ہی نہ ہو سکا۔ کچھ منٹ بعد اس کی گاڑی ایک خوبصورت فلیٹ کے باہر رکی۔ وہ جلدی سے اس لڑکی کے بے ہوش وجود کو اٹھائے فلیٹ میں داخل ہوا۔ فلیٹ میں ہی فہیم اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ سر، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ زرخان کی باہوں میں کسی لڑکی کو دیکھتے حیران ہوا تھا۔ پتہ نہیں، زرخان کی معصوم سی آواز سنتے وہ مزید حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ ایک انجان لڑکی کو ہماری پرائیویٹ جگہ پر لے آئے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا فلیٹ تھا جہاں وہ لوگ ہیرے کی تسکری کرنے کے بعد ہیرے کو یہاں رکھتے تھے۔ یہاں پر صرف 3 لوگوں کو آنے کی اجازت تھی۔ پہلا زرخان آفریدی، جو کہ اس سارے کاروبار کا مالک تھا، دوسرا فہیم اس کا خاص بندہ تھا، اور تیسرا ان کا ایک ڈاکٹر تھا۔ اگر ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی تھی تو ڈاکٹر یہیں آ کر ان کا علاج کرتا تھا، وہ لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے تھے۔ جلدی سے ڈاکٹر لقمان کو فون کرو، بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ اس بے ہوش لڑکی کو دیکھتے مزید ناگواریت سے بولا تھا۔ فہیم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لے کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے وجود کو وہاں لٹاتے وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ ہاں بتاؤ، ہیرے مل گئے؟ وہ باہر آ کر دوبارہ فہیم سے پوچھ رہا تھا۔ جی سر، مل گئے۔ وہ دونوں اس وقت دوسرے کمرے میں کھڑے تھے۔ وہ اسے سیف کھولے اب ہیرے دکھا رہا تھا۔
بہت اچھے، کس نے کی تھی مخبری؟ وہ اگلا سوال پوچھتے اب ہیروں کی جانچ کر رہا تھا۔ معلوم نہیں ہو سکا ابھی تک، مجھے لگتا ہے کوئی اندر کا بندہ ہی شامل ہے، فہیم نے اپنا اندازہ بیان کرتے کہا تھا۔ زرخان کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر لقمان فلیٹ میں داخل ہوئے تو وہ دونوں باہر نکلے۔ کچھ دیر بعد وہ اس لڑکی کا چیک اپ کر رہے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہے تھے۔ انہیں بھی امید نہیں تھی کہ زرخان کسی لڑکی کو فلیٹ میں ہی لے آئے گا، کیونکہ زرخان تو ان چیزوں پر بہت زیادہ احتیاط کرنے والا بندہ تھا۔ پتہ نہیں میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی تو بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر لقمان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تو تم اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ ہاسپٹل لے جاتے۔ اس وقت میں پریشان اور گھبرایا ہوا تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں، اس لیے اسے یہیں لے آیا۔ اسے ہوا کیا ہے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ اسے کوئی چوٹ تو آئی نہیں ہے؟ جیسے زرخان بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ گاڑی کے سامنے جب آئی تھی تو گھبراہٹ کے مارے بے ہوش ہو گئی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر لقمان نے اس کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا بیگ پیک کرتے کمرے سے باہر نکلے۔ یہ آپ کون سی خوبصورت حسینہ کو مصیبت بنا کر لے آئے ہیں؟ فہیم کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ زرخان نے اسے غصے سے گھورا۔ اتنے میں ان دونوں کے کانوں میں خوبصورت سی مدھم آواز پڑی۔ یا خدا، میرا سر! وہ شاید اپنا دکھتا سر سنبھالتی ہوئی اٹھی تھی۔ ان دونوں نے حیرانی سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زرخان نے فہیم کی بات کو اگنور کرتے پوچھا۔ میں کہاں ہوں؟ تم لوگ کون ہو؟ وہ شاید کسی اور ہی زبان میں بات کر رہی تھی جو فی الحال زرخان اور فہیم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ دماغ سے کھسکی ہوئی ہے، فہیم نے ایک بار پھر طنز کیا تھا۔ تمہیں اردو آتی ہے؟ اردو بول سکتی ہو؟ زرخان نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا تو اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑا تھوڑا، وہ معصومیت سے بولی۔ زرخان نے شکر کا سانس لیا، ورنہ اس کا سر تو اب درد سے پھٹ ہی جاتا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زرخان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے زرخان آفریدی کو دیکھ رہی تھی۔ 32 سالہ زرخان آفریدی، خوبصورتی کی مثال۔ اس کی سرمئی آنکھیں، ان میں چھلکتی ذہانت، اس کے ساتھ اس کا سنجیدہ چہرہ، سرخ سفید دودھیا چہرہ، اس کے خوبصورت نقش دین۔ وہ ہر لحاظ اور ہر اینگل سے اتنا خوبصورت تھا کہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ وجاہت کا شکار ہینڈسم، اور اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کے 6 پیکس اس کی شرٹ سے ہی نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے بلیک شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بازو اس کے مسلز کے ساتھ بالکل ٹائٹ تھے۔ تم سے نام پوچھ رہا ہوں، زرخان نے اسے کھوئے ہوئے دیکھتے دوبارہ سوال پوچھا۔ زرگل، وہ بامشکل اٹکتی ہوئی سانسوں کے دوران بول پائی۔ کہاں جا رہی تھی؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ وہ گھر سے بھاگ۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب زرخان کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ اپنے الفاظ کا اندازہ کرتی خود کو کچھ کمپوز کر گئی۔ واپس اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ جلدی سے بات بدل گئی۔ اور کہاں ہے تمہارا گاؤں؟ اگلا سوال ہوا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، زرخان نے کچھ سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ لڑکی اس کی نرمی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں، وہ ڈرتے ہوئے بولی کہ زرخان حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اپنے گاؤں کا راستہ یاد نہیں؟ زرگل نے نفی میں سر ہلایا۔ گاؤں کا نام تو یاد ہے، زرخان نے غصہ ضبط کرتے اگلا سوال پوچھا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر زرخان کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا، اور زرخان کا تو دماغ لمحوں میں گھوما۔ کچھ یاد بھی ہے تو وہی بتاؤ۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے رونے لگی۔ اس کے پاس ایک چھوٹے سے بیگ اور ایک ہینڈ بیگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ کہاں رہتی ہو تاکہ تمہیں وہاں چھوڑ کر آؤں۔ زرخان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ جتنا ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی یہ لڑکی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ زرگل نے ایک نظر اس کے خوبصورت آنکھوں کو دیکھا، پھر اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا کہ شاید یہ شخص ہی اس کی مدد کر دے۔ میں اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی، والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ پھپھو مجھے کسی امیر بڈھے کے ہاتھ بیچ رہی تھی۔ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگی، مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اب میرا بھی فرض بنتا ہے ان کے کام آؤں۔ وہ بڈھا بہت گھٹیا شخص ہے، بہت گندی نظروں سے دیکھتا ہے مجھے۔ پھپھا کا دوست ہے، مجھے نہیں جانا تھا اس کے پاس، اس لیے پھپھو کے گھر سے بھاگ آئی۔ مجھے اپنے گاؤں کا راستہ یاد نہیں، بچپن میں گئی تھی تب بہت چھوٹی تھی۔ سوچا کہ کہیں نہ کہیں چلی ہی جاؤں گی، اور اگر کوئی ٹھکانہ نہ ملا
تو کسی چلتی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے دوران ساری بات بتاتی ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ زرخان کا سارا غصہ کہیں دور جا سویا۔ آنکھوں کے سامنے بہت سارے تلخ مناظر ابھرے اور اگلے ہی پل وہ موم کا ڈھیر بن گیا، جبکہ فہیم اب بھی زرگل کو شک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے واپس پھپھو کے گھر چھوڑ کر مت آنا، بے شک جان سے مار دو، مگر مجھے وہاں نہیں جانا، وہ اذیت سے بولی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو، زرخان نے اس بار کچھ نرمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فہیم بھی ایک نظر اس پر ڈالتے کمرے سے باہر نکلا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں سر؟ کیسے اس نئی مصیبت سے جان چھڑائیں گے؟ فہیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زرخان کی آنکھوں میں وہ نرمی دیکھ چکا تھا۔ مجھے کچھ سوچنے دو فہیم، وہ اپنا دکھتا سر سنبھالتے کچن کی جانب چلا گیا، اور فہیم کو نہ جانے کیوں مگر کچھ غلط لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی معصوم بننے کی کوشش کر رہی تھی، شکل سے ہی معصوم اور خوبصورت تھی، مگر فہیم کی چھٹی حس کہتی تھی کہ وہ لڑکی ضرور کوئی چال ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یہ لو سوپ پیو، اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ اس نے ٹرے زرگل کے پاس بیڈ پر رکھتے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونکی، پھر حیرانی سے زرخان کو دیکھا جو اب کمرے میں موجود صوفے تک جا کر وہاں بیٹھ چکا تھا۔ زرگل خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی جو بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ میرے گھر میرے ساتھ چلو گی، وہاں پر تم آسانی سے رہ سکتی ہو اور مکمل طور پر محفوظ رہو گی، کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، اور وہاں پر فہیم کی بہن بھی رہتی ہے، تمہارا دل لگ جائے گا۔ جب تک تمہارے رہنے کا کوئی اور انتظام نہیں ہوتا میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ویسے بھی یہ فلیٹ بند رہتا ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ زرخان نے مکمل طور پر تفصیل بتائی تھی کہ زرگل کے چہرے پر حیرت ابھری۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ وہ بے یقینی اور حیرت سے سوال پوچھ رہی تھی کہ زرخان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، میں ایک جوان جہان لڑکی کو اس طرح کے ظالم معاشرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت تم میرے ساتھ ہو تو تم میری ذمہ داری ہو۔ تم یہ سوپ ختم کر لو، پھر ہم کچھ دیر بعد یہاں سے نکلیں گے۔ اتنا کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور زرگل نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھا ہوئی۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا انجان شخص تھا جو اسے حفاظت دینے کی بات کر رہا تھا، اور کمرے کے باہر فہیم کے سامنے کھڑا وہ اسے ساری بات بتا چکا تھا، جسے سنتے فہیم کے سر پہ دھڑا دھڑ آسمان پھٹا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ لڑکی کوئی اسکیمر ہو، آپ کو ٹریپ کر رہی ہو۔ وہ صرف شکل سے ہی معصوم لگتی ہے، اور آپ ہی سوچیں کہ اس طرح آپ کی گاڑی کے سامنے آنا کوئی پلان بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ہوش کے ناخن لے سر۔ فہیم کو جیسے زرخان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ نہیں فہیم، میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے، میں اس کی آنکھوں میں چھلکتی نمی محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مجھے امید ہے تم میرے کسی فیصلے پر بھی آبجیکشن نہیں کرو گے۔ اس نے آخری بات سختی سے کہی تھی۔ بھلا فہیم کون ہوتا تھا اس کی بات پر نفی کرنے والا؟ آخر وہ اس کا گھر تھا، وہ جہاں چاہے جس کو چاہے اپنے گھر میں لے کر آ سکتا تھا۔ فہیم اس کا صرف ایک خاص ملازم تھا۔ فہیم کی بہن مہک بھی وہیں رہتی تھی۔ اصل میں فہیم گاؤں میں رہنے والا ایک سادہ سا لڑکا تھا۔ وہ زرخان کے ساتھ نوکری کرتا تھا۔ اس کی بہن جو کہ شہر کی یونیورسٹی میں ہی زیر تعلیم تھی، اب گاؤں روز آنے جانے میں مسئلہ تھا، اس لیے زرخان نے ہی کہا تھا کہ مہک ان کے ساتھ ان کے بنگلے میں رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہک کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہ اپنے بھائی کے سامنے رہے گی، اس کا بھائی بھی مطمئن رہے گا، اور اس کی پڑھائی میں بھی حرج نہیں ہوگا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ لوگ اس فلیٹ سے باہر نکلے۔ وہ دونوں گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور زرگل پچھلی سیٹ پر بیٹھی باہر گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ فہیم کی نظر مسلسل اس لڑکی پر تھی۔ اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہو رہا تھا، کچھ غلط تھا اس لڑکی کے بارے میں۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ آخر کیوں زرخان جیسے پتھر دل شخص کا دل و دماغ لمحوں میں پگھل گیا تھا، مگر اسے زرخان سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ جو کام وہ لوگ کرتے تھے، اس کام میں وہ لوگ کسی بھی باہر کے انسان کو اپنی زندگی میں دخل اندازی کرنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے، اور اس لڑکی کو اپنے گھر میں روکنے کا مطلب تھا کہ وہ لڑکی ان کے پرسنل زندگی کے بارے میں ہر چیز جان جائے گی، جو کہ فہیم کو گوارا نہیں تھا۔ لیکن وہ نوکر تھا، وہ اپنے مالک کے فیصلے کو ناپسند کرنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ زرخان آفریدی اپنے ہر معاملے میں آزاد تھا۔ ان کی گاڑی آفریدی مینشن کے باہر رکی۔
زرخان نے ہارن دیا، گارڈز بھاگتے ہوئے آئے، گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ زرخان نے پچھلی سیٹ پر جھانکا، دروازہ کھولا۔ باہر آ جائیں، گھر آ گیا ہے، نرمی سے کہا۔ زرگل جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی چونکتی ہوش میں آئی، اسبات میں سر ہلاتی وہ گاڑی سے باہر نکلی اور ان کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت بہت بڑا بنگلہ تھا۔ لاؤنج میں ہی انہیں مہک نظر آئی جو صوفے کے پاس نیچے زمین پر بیٹھے کتابیں پھیلائے پڑھائی کر رہی تھی۔ فہیم اور زرخان کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ لڑکی پہلی بار آفریدی ہاؤس آئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے فہیم بھائی؟ اس نے اپنے پاس آتے فہیم سے پوچھا۔ مہمان ہے، فہیم کلس کر بولا تھا۔ اب اپنی بہن کو کیا بتاتا کہ وہ کون ہے؟ مہک، یہ زرگل ہے اور آج سے یہیں رہیں گی۔ آپ پلیز انہیں نیچے والا کوئی کمرہ دکھا دیں۔ ویسے بھی یہاں بہت سارے کمرے خالی تھے۔ زرخان کی بات پر مہک نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے زرخان بھائی۔ وہ زرخان کی بھی فہیم کی طرح ہی بہت عزت کرتی تھی اور فری وقت میں وہ یہاں کھانا بھی بنا دیتی تھی۔ ویسے کچن میں ایک خان بابا تھے جو ان کے خان سامہ تھے۔ وہ بہت اچھا کھانا بناتے تھے، مگر پھر بھی مہک کو یہاں کام کرتے بہت خوشی ہوتی تھی۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں آپی۔ دیکھتے ہوئے تو عمر سے زرگل مہک سے بڑی ہی لگ رہی تھی۔ وہ 24-25 سالہ خوبصورت نقوش کی بہت پیاری لڑکی تھی۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، ان میں چمکتی معصومیت، اس کا سفید دودھیا چہرہ، اس کے خوبصورت نقش نین، اوپر سے اس کی معصومیت کسی بھی انسان کو اس کا دیوانہ کر سکتی تھی۔ وہ مہک کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی، اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کرتی، اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ نے اپنے لیے خود ہی مصیبت مول لے لی ہے، فہیم زرخان سے دھیمے لہجے میں کہتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا، اور زرخان کچھ نرمی سے اس کے خالی لاؤنج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا، ایسا احساس جو ان تینوں میں سے کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ احساس صرف زرخان نے ہی محسوس کیا تھا۔ یہ اگلی دوپہر کا منظر تھا۔ وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں داخل ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ ساتھ وہ خان بابا سے کہہ دے گا کہ اس کے لیے کافی بنا دے، جب اسے کچن میں کسی لڑکی کی پوچھ دکھائی دی۔ اس کے لمبے کمر تک آتے بال خوبصورتی سے چٹیا میں کور تھے، کالے لمبے گھنے بال۔ وہ بہت خوبصورت بال تھے۔ بالوں سے ہوتی نظر چہرے تک گئی تو زرخان حیران ہوا، وہ زرگل ہی تھی۔ اس نے کل زرگل کے بال نہیں دیکھے تھے کیونکہ اس نے خود کو بہت بڑی کالی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ یکٹک اس لڑکی کو دیکھے گیا جو سنجیدگی سے شیلف کے سامنے کھڑی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ اپنے اوپر کسی کی مسلسل نظریں محسوس کرتی زرگل چونکی، پھر چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو زرخان کھڑا تھا۔ آپ؟ وہ ایک لفظ ہی بول سکی تھی۔ جب زرخان ہوش میں آیا، ہاں میں بس خان بابا کو دیکھنے آیا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے؟ اس نے حیرانگی سے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خان بابا تو شاید راشن لینے گئے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ میں مدد کر دوں؟ وہ نرمی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ بس میں پانی پینے آیا تھا۔ اتنا کہتے وہ فریج کی طرف چلا گیا اور پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ زرگل دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے فری رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کچن میں کوئی کام کر دوں۔ خان بابا سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں یہ سبزیاں ہی کاٹ دوں۔ کھانا بنانا ہے تو میں اس کے لیے یہ بنانے لگی۔ اس نے مکمل طور پر وضاحت کی، اور وضاحت کرتی ہوئی بہت معصوم لگی تھی۔ سمپل سے کپڑے پہنے، اس نے دوپٹہ گلے میں بہت اچھے سے لے رکھا تھا جو بس سر سے سرک گیا تھا۔ زرخان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور کچن سے باہر نکلنے کے لیے پلٹا، پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس زرگل کی طرف پلٹا۔ کافی بنانی آتی ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے زرخان نے زرگل سے پوچھا۔ زرگل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پھپھو کو بنا کر دیتی تھی تو بس اس لیے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے زرگل پریشان ہوئی تو وضاحت کر دی۔ ایک کپ بنا دو گی؟ نرمی سے سوال پوچھا گیا۔ زرگل نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ۔ اتنا کہتے وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ کافی بنائے کچن سے باہر نکلی تو اسے زرخان کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے ایک نظر باہر گارڈن میں جھانک کر دیکھا تو وہیں باہر گارڈن میں واک کر رہا تھا۔ وہ باہر ہی آ گئی۔ آپ کی کافی؟ وہ جو سوچوں میں الجھا ہوا تھا زرگل کی آواز سے ہوش میں آیا تو اس بات میں سر ہلاتے اس نے زرگل کے ہاتھوں سے کافی کا کپ پکڑا۔ وہ بنا کچھ کہے واپس پلٹ گئی۔ زرخان نے کافی کا لبوں سے لگایا۔ پہلا گھونٹ حلق میں جاتے ہی اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے بہت اچھی اور بہت کچھ ذائقہ کافی بنائی تھی۔
شاید ساری زندگی زرخان نے اتنی اچھی کافی پی ہو۔ اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ اسے یہاں رہتے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں زرخان نے کبھی بھی اسے تنگ نہیں کیا، نہ یہی کہا کہ یہاں سے چلی جائے یا وہ کہاں رہے گی۔ انفیکٹ وہ تو اس کی ضرورت کی ہر چیز مہک سے منگوا چکا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، فہیم اور زرخان ہمیشہ کی طرح کہیں گئے ہوئے تھے۔ مہک اپنے کمرے میں بند تھی۔ جب وہ اپنے کمرے سے چوری چھپے باہر دبے قدموں کے ساتھ وہ پچھلے لاؤنج میں آئی اور پچھلے دروازے سے وہ گھر سے باہر نکلی۔ پچھلے گارڈن میں اگر اس نے اپنے ہاتھ پہ موجود چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل کان سے لگایا، یہاں کہیں بھی کیمرے نہیں تھے۔ اس نے اس بات کی تصدیق دن میں ہی کر لی تھی۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی، پھر سامنے سے فون اٹھا لیا گیا۔ ASI حالہ عظیم اسپیکنگ۔ کال لگتے ہی اس کی آواز اس خاموش گارڈن میں گونجی تھی۔ SHO دانیال ہیئر مس حالہ عظیم۔ فون کے اس پار دانیال کی آواز آئی۔ حالہ نے ایک سکون کی سانس لی۔ وہ وہیں موجود جھیل میں پاؤں ڈبو کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوبصورت جھرنا تھا جو زرخان نے اپنے اس بنگلے کی خوبصورتی کے لیے اس بیک گارڈن میں لگایا تھا۔ سو بتائیں ASI حالہ، آپ کو کیا پتا چلا؟ دانیال سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سر، میں پچھلے 1 مہینے سے زرخان آفریدی پہ نظر رکھے ہوئی ہوں، لیکن یہ شخص مکمل طور پہ یا تو کلین ہے یا پھر مکمل طور پر چالاک ہے۔ اس کا پورا گھر چھان مارا مگر مجھے کہیں سے کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی اسٹڈی روم میں مائک بھی فٹ کر دیا، مگر وہ لوگ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے ان لوگوں پر شک ہو سکے۔ وہ لوگ مکمل طور پر کلین ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ ہیرو کی تسکری کرتے ہوں گے۔ سارے گھر میں ایک پیپر تک ایسا نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ لوگ ایسا کوئی کام کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہوئے ہیں تو وہ لوگ اتنی خاموشی سے ہر کام کرتے ہیں کہ پکڑے جانے کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑتے۔ حالہ خود اس 1 مہینے میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی بات سنتے SHO دانیال کے چہرے پہ تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہمیں جو اپڈیٹ ملی تھی اس کے مطابق زرخان آفریدی ہیرے بلیک مارکیٹ سے منگوا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس شہر کا جانا مانا جواری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈائمنڈ کی شاپ بہت اچھی چلتی ہے، اس کا بزنس بہت اچھا چلتا ہو، لیکن پھر بھی آپ نظر رکھیں۔ اور اس فلیٹ کا میں نے پتہ کروایا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے نام پر ہے۔ SHO دانیال کی بات سنتی حالہ مزید الجھ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے پھر مجھے بے ہوش دیکھتے ہوئے مجھے وہاں لے گیا ہو۔ ویسے بھی وہ فلیٹ صاف تھا، وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے یہ پتہ چلے کہ وہاں پر وہ لوگ کوئی بھی لیگل کام کرتے ہیں۔ حالہ نے اس فلیٹ کا سارا نقشہ یاد کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، مزید اپڈیٹس دیتی رہیے گا۔ دانیال نے ساری بات تحمل سے کہتے ہوئے ہدایت کی۔ حالہ نے یسر کرتے ہوئے موبائل فون رکھا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی، اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی تھا۔ وہ ساری سر سے لے کر پیر تک کانپ گئی۔ وہ پلٹی تھی اور اگلے ہی پل وہ ساری کانپ گئی۔ اس کے پیچھے ہی سفید کلر کا چیتا کھڑا تھا۔ حالہ کا خوف کے مارے برا حال ہوا۔ وہ اگلی سانس نہ لے پائی۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگا اور وہ ڈرتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ اس نے چپل پہلے ہی دور گھاس پر اتار کر چھوڑ دی تھی۔ اکثر وہ اس ٹائم یہاں گارڈن میں واک کرتی تھی، مگر وہ بھول گئی کہ زرخان آفریدی کے پاس ایک پرشین چیتا بھی تھا۔ وہ سفید رنگ کا ایک خاص قسم کا چیتا تھا۔ وہ زرخان کا پالتو تھا اور بہت خطرناک تھا۔ وہ دھاڑا تھا کہ حالہ کی چیخ نکلی۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل وہیں پاس بہتے جھرنے میں گر گیا۔ یہاں بہت خوبصورت چھوٹا سا پانی کا جھرنا بہہ رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے بھاگی تھی اور وہ چیتا اس کی طرف قدم لیتا اس کی جانب بھاگا۔ زرخان جو ابھی بنگلے میں داخل ہوا تھا، اس سے پہلے وہ لاؤنج کے دروازے کھولے اندر داخل ہوتا، اسے پچھلے گارڈن سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ اس کے بعد چیتے کی دھاڑ تھی۔ وہ لمحوں میں اس چیخ کو پہچان گیا تھا۔ یہ آواز تو زرگل کی تھی، مگر اسے اگلے ہی لمحے حیرت کا دھچکا لگا۔ اس ٹائم وہ لوگ چیتے کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ ویسے بھی وہ چیتا ہر ایک سے مانوس تھا، وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا، مگر زرگل کو یہاں آئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی سے پچھلے گارڈن میں بھاگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انجان لوگوں کو دیکھتے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ حالہ جلدی سے واپس اٹھتی بھاگتی، اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ وہ سیدھے زمین بوس ہوئی۔ وہ چیتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے زمین پر دونوں ہاتھ رکھتی دوبارہ اٹھی اور پھر بھاگی، اور اگلے ہی پل وہ سامنے سے آتے کسی چوڑے وجود سے جا ٹکرائی۔ حالہ کو ایک لمحے کے لیے اپنے سر پر آسمان گھومتا ہوا اور دوسرے ہی پل اسے اپنی کمر کے گیٹ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے چہرہ اٹھائے دیکھا تو وہ زرخان تھا، جو پریشانی اور کچھ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس، اسے دھیرے سے اپنے ساتھ لگائے وہ اب چیتے کو ریلیکس رہنے کا کہہ رہا تھا۔
ٹائگر ریلیکس، واپس جاؤ۔ زرخان کی حکمی آواز پر وہ چیتا ایک دم سے پرسکون ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ وہ ڈری سہمی اب بھی زرخان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آر یو اوکے؟ زرخان کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ پھر اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا تو وہ اس سے فوراً دور ہوتی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی چادر سر سے سرکتی ہوئی گلے سے نیچے تک آ گئی تھی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، تنفس بہت تیز چل رہا تھا۔ زرگل آپ ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر زرخان نے پوچھا تو وہ ہوش میں آئی۔ پھر اس بات میں سر ہلاتی وہ اس سے مزید 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس بار اس کی آواز میں سنجیدگی کھلی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، میں تو بس کھلی ہوا کھانے کے لیے باہر آ گئی تھی، وہ جلدی سے کہتی اندر کی جانب بھاگ گئی۔ زرخان نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی، پھر اس کے پیچھے ہی اندر چلا گیا اور وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمرہ بند کیے وہیں دروازے سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آج تو وہ بمشکل مرتے مرتے بچی تھی۔ اگر زرخان نہیں آتا تو وہ چیتا تو اسے جان سے مار ہی دیتا۔ وہ زرخان کا پالتو تھا اور اس کے ایک اشارے پر وہ ہر حکم مانتا تھا۔ شاید آج حالہ کی موت ہی ہونے والی تھی۔ وہ تو وقت رہتے زرخان نے بچا لیا۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی تھی جب اسے بیک گارڈن سے زرخان کے غصے بھری آواز آئی۔ کیا مطلب تم لوگوں کا؟ مجھے کروڑوں کا نقصان کروا کر کہتے ہو غلطی سے ہو گیا؟ زرخان فون پر بات کرتے ہوئے غصے سے چیخ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوتی جلدی سے کچن سے باہر نکلی اور پچھلے گارڈن میں آئی۔ فہیم بھی شاید اس کی آواز سن کر ہی آ گیا تھا۔ ریلیکس سر، ہم جان لیں گے نقصان کس نے کیا ہے۔ وہ زرخان کو ریلیکس کرنے لگا، جانتا تھا اس کا غصہ کیسا ہے۔ زرخان نے اگلے ہی پل اپنا موبائل پکڑے پوری قوت سے دیوار میں دے مارا۔ ریلیکس ریلیکس کر جاؤں؟ جانتے ہو نا وہ سامان میرے لیے کتنا اہم تھا۔ اس کی آنکھیں غصے اور وحشت کے مارے لال ہو گئی اور فہیم ایک دم سہم کر پیچھے ہو گیا اور زرگل حیرانی سے شخص کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پہلی بار زرخان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور اگلے 10 منٹ بعد ان دونوں نے کھڑکی سے دیکھا وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا اور پنچنگ بیگ پر مکے مارے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں کوئی بھی گلوز نہیں پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے خون نکلتا جا رہا تھا۔ فہیم جلدی سے یہ پتہ لگانے کے لیے چلا گیا کہ نقصان کس نے کیا اور کیسے ہوا، مگر حالہ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے کبھی اوپر دیکھ رہی تھی اور کبھی سوچ رہی تھی کیا یہ سب کچھ SHO دانیال نے کیا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے اس سے پہلے واپس پلٹتی۔ اس نے دیکھا کہ زرخان کے ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا۔ کہیں اندر اسے تکلیف ہوئی تھی، وہ نہیں جانتی اسے تکلیف کیوں ہوئی، مگر وہ جلدی سے اوپر بھاگی تھی۔ اس 1 مہینے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ آج زرخان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ورنہ وہ جب بھی کہیں باہر جاتا تھا اس کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار آج زرخان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ قدموں کی چاپ محسوس کرتے زرخان کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا۔ وہ پے در پہ بنا رکے بنا سانس لیے بس مکے مارتے جا رہا تھا۔ فہیم اپنی شکل گم کر لو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، وہ شدت سے چلایا کہ ایک پل کے لیے حالہ کے پاؤں کانپ گئے۔ جب دوسری جانب سے کچھ نہیں کہا گیا تو وہ حیرت سے پلٹا تھا اور اپنے سامنے زرگل کو کھڑے دیکھتے وہ حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سارے لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے چلایا۔ پہلی بار حالہ کو کسی مرد کے لہجے سے خوف آیا تھا۔ وہ آپ کے دونوں ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، پٹی کروا لے، وہ بہت مشکل سے پھنسی پھنسی سانسوں کے دوران بول پائی تھی۔ زرگل یہاں سے جاؤ، وہ بہت تحمل سے بولا تھا۔ پلیز پٹی کروا لیں، آپ کے ہاتھوں سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ نہ جانے اس نے اپنا غصہ کیوں اپنے ہی ہاتھوں پر نکالا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ شدت سے چلایا تھا کہ حالہ سہمتی 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے اس سے اس طرح بات کی تھی، ورنہ وہ DIG سنگھ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ASI حالہ عظیم، DIG سنگھ عظیم صاحب کی بیٹی، جو اپنے باپ کی طرح ہی ان کا نام روشن کر رہی تھی۔ وہ یہاں صرف زرخان کی جاسوسی کرنے کے لیے آئی تھی، ورنہ اس طرح پہچان بدل کر کسی شخص کو دھوکہ دینا یہ اس کی فطرت نہیں تھی۔ پلیز زرخان بس پٹی کروا لے، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے پہلی بار زرخان کا نام لیا تھا کہ زرخان کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے بے یقینی اور حیرت سے پلٹتے پیچھے دیکھا۔ وہ بے بسی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑے اور اب بنا کچھ کہے وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ حالہ نے ایک گہری سانس خارج کی اور اس کے پاس ہی کچھ فاصلے پر وہ صوفے پر بیٹھی۔
اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اب اس کے ہاتھوں پر اپنے نرم نازک لمس سے پٹی کر رہی تھی۔ زرخان یکٹک اسے دیکھا گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور قریب سے دیکھنے پر تو بہت زیادہ ہی خوبصورت لگتی تھی۔ اس نے آج پہلی بار غور کی تھی کہ اس نے ناک میں چھوٹی سی باریک سی چاندی کی نوز پن بھی پہنی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہ بہت سج رہی تھی۔ اتنا غصہ کون کرتا ہے؟ اپنی ہی چیزوں کا نقصان کر رہے ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے زرخان اپنا ہاتھ کھینچتا وہ اس کے ہاتھ پر پکڑ سخت کر گئی تھی۔ پلیز میں کچھ نہیں کہتی، بس مجھے تو آپ کا احساس ہے۔ وہ نہیں جانتی اس کے لبوں سے فکرہ کب، کیوں اور کیسے ادا ہوا، بس وہ کہہ گئی۔ زرخان حیران ہوا۔ اور تمہیں میرا احساس کیوں ہے؟ اس نے زرگل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے پناہ دی۔ جب ساری دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا تو صرف ایک آپ واحد تھے جنہوں نے مجھے یہ چھت دی ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کا کیا نقصان ہوا ہے۔ اگر دل کرے تو بتا دیں، ورنہ آپ کی مرضی، لیکن اس طرح اپنے آپ کو تکلیف مت دیں۔ نقصان کی بھرپائی ہو جاتی ہے، لیکن خود پر آئے زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس کے لہجے کی نرمی تھی کہ زرخان کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی چھلک پڑی۔ وہ سامان نہیں تھا، وہ بچوں کی امیدیں تھیں۔ بالآخر وہ شکستہ لہجے میں بولا تھا کہ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیسی امیدیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ گئی۔ زرخان وہی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا اور اب بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہت چھوٹا سا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے ددیال والوں نے مجھے اور میری والدہ کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ہمارا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا۔ میری ماں کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جہاں میری ماں مجھے لے کر چلی جاتی، انہوں نے میری ماں کو اتنا مجبور کیا کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، 7-8 سال کا۔ اس عمر میں کیا کر سکتا تھا؟ اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، جذبہ تھا، مگر تب ہمت نہیں تھی، اوقات نہیں تھی۔ میری ماں نے ایک کمرے پر مشتمل چھوٹا سا ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ وہ ایک اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ مجھے کھلانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی تھی، لیکن صرف 2 سال تک یہ چل سکا۔ میری ماں کی موت ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد تو ایسے لگتا تھا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی، اکیلا رہ گیا۔ ایک بھلا شخص مجھے یتیم خانے چھوڑ گیا۔ میں نے وہاں پر ایسے ایسے حالات دیکھے ہیں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا زرگل۔ یتیم خانے میں بچے کس طرح رلتے ہیں، بس میں ہی جانتا ہوں۔ وہ لوگ بچوں کی تسکری کرنے لگے تھے۔ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ ہمیشہ کے لیے لندن چلے گئے۔ خیر وہ بہت لمبی کہانی ہے۔ لندن جانا بھی پہاڑ سر کرنے کے برابر تھا۔ ہم لوگوں نے چھوٹی عمر میں بہت محنت کی۔ لندن جانے کے بعد میں وہاں پر نوکری کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ مجھے ڈائمنڈ کی جیولری بنانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے یہ کام سیکھا، پھر واپس پاکستان آ گیا۔ بظاہر اس دنیا کو لگتا ہے کہ میں ڈائمنڈ اسمگلنگ کرتا ہوں، لیکن میں صرف ڈائمنڈ اس شخص سے چھینتا ہوں جس کی وجہ سے میں اور میرے جیسے بہت سارے بچے یتیم خانوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ وہ وہاں بھوکے رہتے ہیں۔ 5 سال پہلے جب میں نے پہلی بار اپنے بزنس کی بنیاد رکھی تھی تو میں نے ایک یتیم خانہ بنایا تھا، اور ہر سال میں وہاں پر بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لاتا ہوں۔ ان کے لیے اچھے اچھے کپڑے، کھانے کی چیزیں، راشن، ان کے سونے کے لیے بہترین انتظام، ان کے کھیلنے کے لیے کھلونے، ان کی تفریح کے لیے بہترین ڈیوائسز۔ اس ٹرک میں وہی سامان آ رہا تھا جو اس سال میں نے اس یتیم خانے میں پہنچانا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کس پولیس والے نے مخبری کی، کیسے لوگوں کو پتہ چلا، مگر ریڈ پڑنے کی صورت میں وہ سارا ٹرک جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ نقصان کروڑوں کا تھا۔ مجھے اس لیے دکھ نہیں ہو رہا، وہ نقصان ان بچوں کا ہوا ہے، مجھے اس لیے دکھ ہو رہا ہے۔ کاش مجھے ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ کس نے کیا ہے، میں سچ میں شخص کو جان سے مار دوں گا۔ آج مجھے زندگی میں پہلی بار پولیس والوں سے نفرت ہو رہی ہے۔ میرا پولیس والوں سے کوئی ذاتی بیڑ نہیں تھا، لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ بس ایک بار کوئی پولیس والا سامنے آئے، میں اس کی جان لے لوں۔ میں نے سالوں پولیس والوں کے لیے خفیہ طور پر کام کیا ہے۔ نہ جانے میں نے کتنے بچوں کی تسکری کرنے والے ریکٹس کو پولیس کے حوالے کروایا، بنا اپنا نام آئے۔ میں اپنے ملک کی پولیس کے لیے خفیہ انڈر کور کوپ کی طرح کام کر رہا ہوں، اور یہاں پر ان لوگوں نے میرے ان بچوں سے ان کی خوشیاں چھین لی۔ بات کے آخر میں اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی، اور حالہ دم سادے سانس روکے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ساری بات سنتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے نمی چھلک پڑی۔ جانتی ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا تھا؟ جب تم نے پہلی بار کہا کہ تمہاری پھپھو نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا، مجھے اپنے بچپن کی ایک ایک محرومی یاد آئی تھی۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی کسی تکلیف کا شکار ہو جاؤ۔ تمہاری تکلیف میں مجھے اپنی تکلیف نظر آئی تھی زرگل۔ بات کے آخر تک سرخان کے لہجے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اچانک ہی زرگل کے قریب ہوا تھا کہ زرگل سانس روک گئی۔ میں نہیں جانتا کب کیسے، لیکن تم وہ واحد لڑکی ہو جو میری زندگی میں سکون کی طرح آئی ہے۔ مجھے پہلے یہ بنگلہ صرف بنگلہ لگتا تھا، لیکن جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھے یہ گھر گھر لگنے لگا ہے۔ پہلے میں راتوں کو گھر سے باہر رہتا تھا، فضول میں وقت گزارتا تھا، گھر رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ بس کہیں دوستوں کے ساتھ چلا گیا یا کہیں ڈیلنگ کر لی یا پھر آدھی آدھی رات تک ڈائمنڈ کے ڈیزائن بناتا رہا۔ لیکن تمہارے یہاں آنے کے بعد مجھے گھر آنا اچھا لگتا ہے، تمہارے ہاتھوں کا بنا کھانا کھانا اچھا لگتا ہے۔ تم نے کچھ دنوں میں میرے اس خالی بنگلے کو گھر بنا دیا ہے۔ تم بہت اچھی ہو زرگل، تم میری زندگی میں کسی نعمت کی طرح آئی ہو۔ مجھے میری ماں کے بعد تم وہ پہلی عورت ایسی لگی ہو جو سکون دیتی ہو۔ تم نے میرے دل پہ قابو پا لیا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے نکاح ہی بہترین حل ہے۔ میں اس طرح تمہیں بنا کسی رشتے کے آخر کب تک اپنے ساتھ رکھوں گا؟ وہ عجیب ہذیانی سی کیفیت میں بے بسی سے بولا تھا کہ زرگل اگلا سانس نہ لے سکی۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی تھی اور اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے زرخان کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں کیسے؟ وہ بے بسی اور حیرانی سے بس یہی چند فکرے بول سکی۔ زرخان جیسے ہوش میں آیا، چونکا، اپنی حالت اور حرکت پر خود ہی ہنسی آئی کہ وہ کیسے اس لڑکی سے اظہار محبت کرنے کے ساتھ اسے پرپوز بھی کر بیٹھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ فکر مت کرو، سوچنے کے لیے کچھ وقت لے لو۔ جب تمہیں لگے کہ تم مجھے جواب دینے کی حالت میں ہو تو جواب دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ وہ ساری بات کے آخر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ حالہ اپنا چکراتا سر بحال کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ کیسے نہیں، یہ نہیں کر سکتی تھی۔ آج جو سچائی زرخان نے اس پر کھولی تھی، اس کے حساب سے وہ صرف ایک اچھا شخص تھا۔ وہ کوئی بھی ڈرگ ڈیلر یا مافیا کا آدمی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی واش روم کی جانب بھاگ گئی۔ وہ جانتی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ وہ اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے کے لیے شاپنگ مال آیا ہوا تھا جب اس نے دور کھڑے خان بابا کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہم ہوا تھا، مگر واقعی وہ خان بابا ہی تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچا۔ خان بابا، آپ یہاں؟ خیریت؟ زرخان کی آواز سنتے خان بابا پلٹے۔ ہاں بیٹا، میں اور زرگل بیٹی گروسری کرنے آئے تھے تو انہوں نے کہا انہیں کچھ کپڑے دیکھنے ہیں، اس لیے وہ کپڑوں کے سیکشن کی طرف چلی گئی تو میں ان کا یہاں انتظار کر رہا تھا۔ خان بابا کی بات سنتے وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ اچھا، آپ ایک کام کریں، آپ چلے جائیں، میں زرگل کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ خان بابا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چلے گئے۔ جس جانب خان بابا نے اشارہ کیا تھا وہ اس جانب چل پڑا۔ آس پاس زرگل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنے کلائنٹ سے ملنا تو وہ بھول ہی گیا۔ ایسے چو دانیال، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اس ٹرک کو تباہ کر دیا۔ آپ جانتے بھی تھے اس میں کیا تھا۔ حالت دبے دبے غصے سے چلائی تھی۔ ایسے چو دانیال کے چہرے پہ تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ دیکھیں ایسائی حالہ، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ اس ٹرک میں اسلحہ اسمگل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے صرف اس وجہ سے وہاں پر ریڈ ماری تھی، مگر نہیں جانتے تھے کہ انکاؤنٹر میں گولیاں بھی چلیں گی اور ان گولیوں کی وجہ سے ٹرک میں آگ لگ گئی اور سارا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ ایسے چو دانیال کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ آپ نے کسی کا دل توڑ دیا ہے۔ آپ نہیں جانتے وہ شخص کتنا اچھا ہے ایسے چو دانیال۔ وہ پریشانی سے اپنا سر مسلتی ہوئی بولی۔ لیکن آپ یہاں تک آئی کیسے ہیں مس حالہ؟ اسے اچانک یاد آیا۔ میں وہ خان بابا کے ساتھ گروسری کرنے کے لیے آئی تھی۔ جیسے ہی زرخان کو زرگل کسی مرد سے بات کرتی نظر آئی وہ ان کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے وہ قریب جاتا ان دونوں کی باتوں کی آواز زرخان کے کانوں میں پڑنے لگی، مگر انہیں پتہ نہیں چلا کہ آپ یہاں پہنچ گئی ہیں۔ حالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں صرف کپڑے دیکھنے جا رہی ہوں۔ حالہ کی بات سنتے اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ خیال رکھیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ ASI حالہ ہیں، کوئی زرگل نہیں، تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور مزید زرخان آفریدی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی، کہیں کوئی ڈاؤٹ ہو؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس سے پوچھتا ہوا جیسے ہی آس پاس دکھنے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پہ کھڑے زرخان کو دیکھتے دانیال کے چہرے کا رنگ نچڑا تھا۔ حالہ جو کچھ بولنے والی تھی، دانیال کے چہرے کے زاویے دیکھتے ہوئے وہ بھی حیرانی سے پلٹی اور اپنے پیچھے ہی زرخان کو کھڑے دیکھتے وہ ساکت رہ گئی، شل بے یقین۔
زرخان کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے مام کی کرچیاں دیکھتے کہیں اندر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کی آدھی آدھی باتوں سے ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ اس نے بہت ہی زیادہ تکلیف زدہ نگاہوں سے حالہ کو دیکھا۔ حالہ اس کی جانب ایک قدم بڑھی تھی۔ جب اس کا ہاتھ اٹھا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے حالہ کو خود سے دور کر دیا، وہ جیسے کہہ رہا ہو کہ بس مزید میری طرف قدم مت لینا۔ زرخان میری بات سنے، وہ بمشکل بولی۔ بس بہت دھول جھونک دی تم نے میری آنکھوں میں۔ تمہیں زرگل کہوں یا پھر ASI حالہ؟ وہ حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا جس لڑکی کے لیے میں نے اپنے دل کے دروازے کھولے، وہ لڑکی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ تو تم میرے گھر میں صرف ایک پلانٹ کی گئی تھی۔ وہ 2 قدم بڑھتا اس کی جانب بولا تھا کہ حالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجھے وضاحت کا موقع دے۔ وہ اس شخص کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن افسوس وہ ساری کہانی سن چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ زرگل تم نے میرے بچوں کا سارا سامان تباہ و برباد کروا دیا۔ توف ہو تم پہ زرخان، تمہیں کسی لڑکی سے عشق ہو گیا؟ وہ سختی سے غراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں تکلیف اور غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ زرخان میری بات سنے، وہ ایک بار پھر اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ قدم پیچھے ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، خبردار اگر تم اب میرے قریب آئی۔ وہ پھنکارا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے تمہارا پلان کیا تھا، مجھے برباد کرنے آئی تھی۔ اگر کوئی ثبوت مل گیا ہو تو عدالت میں پیش کر دینا، ورنہ آج کے بعد ساری زندگی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ تم نے مجھے کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ چہرے پہ چہرہ چڑھا کر میرے گھر پہنچ گئی۔ وہ جیسے بہت برے طریقے سے ٹوٹا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنے جذبات کو کن الفاظ میں بیان کرے۔ اس سے تو اپنے جذبات کا اظہار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا ہی لگا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتا گیا اور وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بس وہیں رک جاؤ، خبردار اگر تم میرے قریب آئی، آج سے تم میرے دل سے، میری زندگی سے، میرے گھر سے، ہر جگہ سے بے دخل ہو چکی ہو ASI حالہ۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے مال سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حالہ نے ایک تکلیف زدہ نظر اٹھا کر SHO دانیال کو دیکھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا SHO دانیال؟ آپ نے میری زندگی میں بہت مشکلات پیدا کر دیں۔ اتنا کہتے ساتھ ہی وہ باہر بھاگی تھی۔ اسے ہر حال میں زرخان کو سچائی بتانی تھی کہ اس کا اس ریٹ پڑنے والے معاملے سے دور دور تک کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ شاپنگ مال سے نکل کر باہر آئی اور اب سڑک پر آس پاس دیکھ رہی تھی۔ کہیں بھی زرخان کی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ سڑک پر نکل آئی۔ زرخان کہاں ہیں آپ؟ میری بات سنیں زرخان، وہ اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر ان لوگوں کے بڑے ہجوم میں اس کی آواز کہیں سے بھی آتی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اس شخص سے عشق ہو گیا تھا۔ اس رات جب اس نے اس کی جان ٹائیگر سے بچائی تھی، تبھی کہیں وہ حالہ کے دل کی ساری دنیا تیو بالا کر گیا۔ زرخان پلیز ایک بار مجھے سچائی بتانے کا موقع دے۔ وہ اب بھی چیخ اور چلا رہی تھی۔ وہ سڑک کے عین درمیان کھڑی تھی اور پاگلوں کی طرح بس آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کا حال تو ایسے تھا جیسے بھی زرخان کو نہ دیکھا تو جان سے جائے گی۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی، اس چیز سے بے نیاز کہ وہ بالکل سڑک کے درمیان میں آ چکی ہے۔ اس سے پہلے ایک تیز رفتار گاڑی آتی اور اسے ہٹ کرتے بھاگ جاتی۔ اگلے ہی پل کسی نے اسے بازو سے پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہوتی آنکھیں میچ گئی، مگر جب کچھ بھی برا نہ ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولے سامنے دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں سے نمی چھلکتی ہوئی آنسو کی شکل بنتی بہہ گئی۔ وہ زرخان تھا، وہ اس کی محفوظ اور مضبوط پناہوں میں تھی۔ آج ایک بار پھر زرخان نے اس کی زندگی بچا لی تھی۔ زرخان کا چہرہ بے تاثر ہی تھا، مگر وہ سارے ضبط توڑتی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی کہ زرخان کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ میں جانتی ہوں کہ میرا آپ کی زندگی میں شامل ہونے کا طریقہ غلط تھا، لیکن سچ میں خدا کی قسم اس ریڈ میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ مجھے صرف ایک بار وضاحت کا موقع دیں، صرف ایک بار۔ زرخان آپ کو آپ کی محبت کی قسم، پلیز، وہ تڑپتی ہوئی بولی تھی، جب اگلے ہی پل زرخان نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر خود سے دور دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ مر گئی وہ محبت، تم نے میری محبت، اعتبار، ہر چیز کا قتل کر دیا۔ آج کے بعد مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے جسم و روح کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اسے وہیں چھوڑتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ حیرانی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی، پھر بہت جلدی وہ حرکت میں آئی اور پیچھے سے ہی چلائی تھی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں زرخان، میں یہیں بیٹھی رہوں گی،
میں بتا رہی ہوں ساری رات گزر گئی تو بھی میں اسی سڑک پہ بیٹھی رہوں گی، میں آپ کا انتظار کروں گی، مگر آپ کے بنا یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی مگر وہ بنا پلٹے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ وہیں ایک سائیڈ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا، کتنی ہی دیر وہ اپنی زندگی کے گزرے 25 سالوں کو سوچتی رہی۔ اسے کتنا شوق تھا کہ وہ پولیس میں جائے گی، پولیس والی بنے گی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی پولیس کی نوکری اس کے دل کی دنیا ویران کر جائے گی۔ 2 گھنٹے ویسے ہی گزر گئے۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، وہ وہاں زمین سے اٹھی اور چلتی ہوئی واپس شاپنگ مال کے ایک سائڈ پر بنے PCO تک آئی۔ وہاں کھڑی ہوتی اس نے کسی کا نمبر ڈائل کیا اور پھر ریسیور کان سے لگایا۔ کچھ دیر بعد اس کے کانوں میں عظیم صاحب کی آواز پڑی، ہیلو بابا، میں ہار گئی۔ ان کے ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولی کہ عظیم صاحب پریشان ہوئے، خالہ میرا بچہ کیا ہوا؟ کیا اس زرخان نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، میں تمہیں ابھی لینے کے لیے آتا ہوں۔ ان کی آواز میں بے چینی ڈوبی ہوئی تھی۔ خالہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں بابا، وہ شخص مجھے چھوڑ گیا تنہا، میں مر جاؤں گی، اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ ٹوٹے پھوٹے فکرے میں اپنے باپ کو وضاحت کرنے لگی، بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پلیز مجھے ساری بات بتاؤ۔ عظیم صاحب نے پریشانی سے کہا تھا تو اس نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ بابا مجھے محبت ہو گئی ہے، پلیز مجھے شخص کے حوالے کر دیں، آپ بے شک مجھ سے ہر چیز چھین لیں، بس مجھے وہ شخص دے دیں، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی لیکن اسے نہیں چھوڑ سکتی، مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی بابا۔ وہ فون کے اس پار اس قدر اذیت سے بولی تھی کہ میلوں دور اپنے گھر میں بیٹھا اس کا باپ پریشان ہوا۔ تم کہاں ہو خالہ، مجھے بتاؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ عظیم صاحب جلدی سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے بولے تھے، نہیں بابا آپ نہیں آئیں گے، مجھے آج اپنی محبت کے امتحان لے لینے دے، اگر وہ شخص لوٹ کر آیا تو میں اس کی ہو جاؤں گی، اگر وہ نہیں آیا تو میں لوٹ آؤں گی۔ بابا بس کچھ گھنٹے مجھے اس آزاد فضا میں جی لینے دے۔ بابا آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کا بچہ ہوں، آپ کا بہادر بیٹا، تو بس اگر میری محبت جیت گئی تو پھر آپ میرا نکاح اس شخص سے ہی کروائیں گے نا بابا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عظیم صاحب کا دل کانپ رہا تھا، ان کی جان سے عزیز بیٹی کس طرح تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ بالکل میری جان، تم جہاں کہو گی وہاں میں تمہاری شادی کرواؤں گا، مگر اس طرح رو تو مت، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ عظیم صاحب نے ایک بار پھر جاننا چاہا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں بابا آپ نہیں آئیں گے، اسے آنے دیں، وہ شخص کوئی مافیا کا آدمی نہیں ہے، وہ شخص کلیئر ہے، میں نے خود 1 مہینہ رہتے اس پر نظر رکھی تھی، اس نے میری جان 3 بار بچائی ہے۔ بابا وہ شخص بہت عظیم ہے، وہ مجرم ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنی ڈیوٹی سے غداری نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا، مجھے معاف کر دیں بابا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، خالہ میرا بچہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکے جب اس نے جلدی سے اپنے جذبات پر پل باندھتے ہوئے کال کاٹ دی اور ریسیور واپس کریڈل پر پٹک دیا۔ پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ دوبارہ سے شاپنگ مال سے باہر نکل آئی۔ دانیال کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ اسے نہیں ملی۔ عظیم صاحب نے اس سے بھی رابطہ کیا لیکن اس کا کہنا تھا کہ حالہ اسے کہیں نہیں مل رہی۔ عظیم صاحب کے ہاتھ اب تیزی سے زرخان آفریدی کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ بہت مشکل سے وہ زرخان کا نمبر ڈھونڈ پائے تھے۔ زرخان جو اپنے کمرے میں کھڑا تھا اور مسلسل پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی کو اس کے موبائل فون کی آواز نے توڑا۔ موبائل فون مسلسل بج رہا تھا۔ آخر کار زچ ہوتے اس نے موبائل کی جانب قدم لیے۔ موبائل اٹھاتے سامنے کیا تو کسی انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے زرخان نے موبائل اٹھا لیا۔ موبائل کان سے لگانے کی دیر تھی کہ عظیم صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، زرخان آفریدی، کیا کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ وہ تڑپتی بلکتی ہوئی روتی ہوئی بس ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ اگر تم وہاں نہیں پہنچے تو وہ وہاں سے ہلے گی نہیں۔ دیکھو جو کچھ بھی اس نے کیا وہ سب کچھ میرے کہنے پہ کیا تھا، ان سب میں اس کو کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھو میری بیٹی کو اس چیز کی سزا مت دو، وہاں وہ تڑپ رہی ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے ڈھونڈو۔ اگر میری بیٹی کو ایک خراش بھی آئی تو میں بتا رہا ہوں تمہیں بنا کسی جرم کے ساری زندگی جیل میں بند کر دوں گا۔ وہ دہاڑے تھے۔ زرخان آواز سے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ DIG عظیم صاحب تھے، لیکن حیرانی کی بات تھی کہ حالہ ان کی بیٹی تھی۔ اگر میری حالہ کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا زرخان آفریدی۔
آخری بات وہ گرجتے ہوئے کہتے موبائل فون ٹھگ سے بند کر چکے تھے، اور زرخان کا دماغ لمحوں میں گھوما۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلا۔ دوپہر کے وقت اس کی حالت سے بات ہوئی تھی، اور اب شام کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ شاپنگ مال کی جانب چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے میں ہی تھا جب تڑاتڑ تیز بارش برسنے لگی۔ زرخان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اتنی ڈھیٹ ہوگی کہ وہیں آدھے راستے میں ہی بیٹھ جائے گی۔ وہ غصے میں سے چھوڑ تو آیا تھا، لیکن اس نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ وہ جب تک شاپنگ مال پہنچا تب تک رات مزید ہو گئی تھی۔ آس پاس لوگوں کا ہجوم نہ ہونے کے برابر تھا۔ رات کے 9 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ بارش اب بھی مسلسل بہہ رہی تھی۔ وہ بارش میں ہی گاڑی سے باہر نکلا اور آس پاس دیکھ رہا تھا۔ زرگل، زرگل، وہ چیختا ہوا اسے پکار رہا تھا، مگر جواب ندارد۔ سارے شاپنگ مال کی پارکنگ سے لے کر سڑک تک چھان لی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے زرگل کو چھوڑا کہاں تھا۔ وہ دوبارہ اسی جگہ آیا جہاں اس نے زرگل کو گاڑی سے ٹکرانے سے بچایا تھا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پوری پھیل گئی۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پہ پاس سڑک پر نڈھال سی بیٹھی تھی۔ سارا جسم اور کپڑے اس کے بارش سے مکمل طور پر بھیگ گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے زرخان کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ زرگل، حیرانی سے پکارا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی بہت مشکل سے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ زرخان کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کے چہرے پہ کرب زدہ مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا کیا تم نے پاگل لڑکی؟ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے غصہ شامل ہو گیا۔ میری محبت جیت گئی، آپ آ گئے، مجھے فتح مل گئی، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی۔ زرخان نے اس کا گال چھو کر دیکھا تو اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ زرگل، وہ چیخا تھا۔ ایک پل کے لیے دماغ گھوما، پھر جلدی سے اس کا نازک وجود باہوں میں اٹھائے وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کو تیز سپیڈ سے گھر کی جانب موڑا۔ شہر پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک نرم ملائم پرسکون بستر پر لیٹے پایا۔ اس کے اوپر مکمل طور پر کمبل دیا گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے حواس بحال کیے، پھر آس پاس دیکھا تو اسے یاد آیا یہ تو زرخان کا اپنا کمرہ تھا۔ وہ حیران ہوئی، کمرے سے ہوتی نظر سامنے گئی تو سامنے ہی زرخان اور عظیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ کمرے کی خاموشی کو حالہ کی آواز نے توڑا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھے اور اس کی جانب بڑھے۔ حالہ، میرا بچہ، انہوں نے آگے بڑھتے حالہ کے ماتھے پہ لب رکھے کہ حالہ کو سکون ہوا۔ زرخان ایک نظر سے دیکھتا ہوا صوفے سے اٹھا۔ حالہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا کہ حالہ کا دل جیسے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بابا، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں روکے نا، اس نے بے بسی سے باپ کو دیکھتے کہا۔ تم اٹھو، گھر چلو۔ وہ جلدی سے حالہ کو دیکھتے بات بدل گئے۔ حالہ نے نفی میں سر ہلایا اور بلینکٹ کو مزید مضبوطی سے پکڑا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، بس آپ میرا نکاح کروائیں، مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہ جیسے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اسے بس ہر حال میں زرخان کی غلط فہمی دور کرنی تھی۔ بات کرتے ساتھ اس کی نظر اپنے اوپر گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے وجود پر اب کوئی دوسرا لباس تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ کل رات ہی جب وہ اسے واپس مینشن میں لے کر آیا تھا تو جلدی سے فہیم کو کہتے اس نے ڈاکٹر کو بلایا اور مہک نے اس کے کپڑے چینج کیے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا تھا۔ بقایا سردی سے بچانے کے لیے اس نے کمرے کو گرم کر دیا تھا تاکہ حالہ کی طبیعت ٹھیک رہے۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی فہیم اور مہک تھے۔ ان کے ساتھ مولوی صاحب تھے۔ حالہ بے حد حیران ہوئی۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ عظیم صاحب کے الفاظ حالہ کو حیران کر گئے۔ وہ ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ وہ اب تک حیرانی میں تھی کہ واقعی وہ اس کی بیوی بن گئی ہے۔ نکاح کے بعد وہ سارے کمرے سے باہر نکل گئے، بس زرخان ہی کمرے میں تھا۔ جب عظیم صاحب بیڈ سے اٹھے، صرف تمہاری خوشی اور تمہاری جو کل رات حالت ہوئی اسے دیکھتے ہوئے میں نے تمہارا نکاح کروا دیا ہے، مگر تمہیں مکمل طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دوبارہ تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ وہ دوبارہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حالہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا جو دوبارہ صوفے پر بیٹھتا اپنے موبائل میں گم ہو چکا تھا۔ زرخان، کچھ دیر بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید زرخان کچھ بولے، لیکن وہ خاموش رہا۔ تو وہ بیڈ سے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ 2 قدم چلتی، کمزوری اور گھبراہٹ کے سنگ اسے چکر آئے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے واپس وہیں بیڈ پر بیٹھی۔ اسے اپنے ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔
اس نے ایک نظر جگ کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے سائڈ ٹیبل کے پاس ہوتی، جگ سے پانی گلاس میں بھرتی، وہ گلاس ہونٹوں سے لگا گئی۔ پانی پینے کے بعد جسم میں کچھ طاقت محسوس ہوئی۔ ایک بار پھر اس نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر چکرا کر دوبارہ بیڈ پر گری۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں سے ایک کراہ نکلی۔ وہ جس سے بے نیاز ہو کر بیٹھا تھا، اس کے کراہنے پہ اگلے ہی پل سیدھا ہوا اور جلدی سے بیڈ تک پہنچا تھا، مگر پھر اپنی بے قراری کا اندازہ کرتے ہوئے وہ وہیں غصے سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، شرمندگی سے نم نگاہوں سے۔ عظیم صاحب پہلے ہی زرخان کو ساری بات بتا چکے تھے۔ حالہ کہہ چکی ہے کہ تم کلیئر ہو، اگر اب بھی پولیس والوں کو تم پر شک ہوگا تو میں انہیں تمہارا کلین چٹ دوں گا، مگر اس کے بدلے میں میری بیٹی کو تکلیف مت دینا زرخان آفریدی۔ عظیم صاحب کا جملہ اب بھی کہیں زرخان کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کی بگڑتی حالت دیکھتے خود بھی بہت پریشان ہوا تھا، اس لیے بس تبھی نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا، اس کا دھوکہ دل کو لگا تھا، مگر اسے 1000 دفعہ معاف کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ زرخان کے قریب ہوتی، وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ خبردار اگر میرے قریب ہونے کی کوشش کی تو میں ٹائیگر کے حوالے کراؤں گا۔ وہ سختی سے انگلی اٹھائے وارننگ دینے کے انداز سے بولا تھا، مگر وہ اس کا غصہ اگنور کرتی اگلے ہی پر آگے بڑھی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری زرخان، آپ کوئی بھی سزا دے لیں، بس مجھے اس ٹائیگر کی خوراک مت بنائیے گا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھا۔ میں تم سے سخت ناراض ہوں، دور رہو مجھ سے۔ وہ جان بوجھ کر اسے خود سے دور کرنے لگا، مگر حالہ نے بھی سختی سے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو سے گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ آئی ایم سوری، معاف کر دے، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی، میں صرف آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی رہنا چاہتی ہوں زرخان۔ وہ بھیگے لہجے میں اظہار کرتی، اس بار واقعی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی کہ زرخان لمحوں میں موم کا ڈھیر بنا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو۔ اس نے اپنے دونوں بازو کھولے، اس کی کمر کے گرد رکھے، پھر اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے کہ حالہ اندر تک پرسکون ہو گئی۔ میں بھی آپ کی مدد کروانا چاہتی ہوں، وہ اچانک بولی تھی۔ وہ حیران ہوا، کس چیز میں مدد؟ ہتھکڑی لگوانا چاہتی ہوں مجرموں کے ہاتھوں میں اور بچوں کی تربیت میں۔ وہ ایک ہی فکرے میں اپنے دل کی بات بتاتی زرخان کو بہت پیاری لگی تھی۔ وہ گہرائی سے مسکرا دیا، مگر پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ زرخان نے بھی جتانا ضروری سمجھا۔ میں پھر آخری سانس تک آپ سے معافی مانگتی رہوں گی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپائے مزید اس کے سینے میں چھپتی سرگوشی میں بولی تھی کہ زرخان اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ کمرے میں اس کی ہنسی کی آواز گونجی تھی کہ وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔